بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا مجموعی قرضہ 133 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، جو کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے قابل ادائیگی اندرونی اور بیرونی قرضوں پر مشتمل ہے، جبکہ مالیاتی ذمہ داری اور حکومت کے قرض لینے کی حد کے ایکٹ کے مطابق یہ رقم 99 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ وزارت خزانہ نے جنوری 2025 کے لیے ملک کے قرض کا پالیسی بیان ڈیٹ بلیٹن تیار کر لیا ہے، جس کی وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کرنے کا عمل جاری ہے، جس کے بعد اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے بیرونی قرضوں کا تقریباً 92% 3 بڑے ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے، جس میں کثیر جہتی اور دو طرفہ قرض دہندگان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی بانڈ کا اجرا شامل ہیں۔ اس حوالے سے دو طرفہ قرض دہندگان میں چین کل بیرونی قرضوں اور واجبات کو مد نظر رکھتے ہوئے سر فہرست ہے۔ بیرونی قرضوں کی ساخت کے لحاظ سے پاکستان کے بیرونی قرضوں کا نصف سے زیادہ 56% کثیر جہتی قرض دہندگان بمشمول عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، عالمی مالیاتی فنڈ، اسلامی ترقیاتی بینک اور دیگر سے حاصل کیا گیا ہے۔ بیرونی قرضوں کا دوسرا ذریعہ پیرس کلب سمیت دو طرفہ شراکت دار ہیں، جن کا بیرونی قرضوں میں تقریباً 28% حصہ ہے۔ بیرونی قرضوں کا 14% تجارتی ذرائع، 8% بین الاقوامی بانڈ کے اجرا اور 6% تجارتی بینکوں سے لیا گیا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ مالی سال 2023-24 کے دوران بیرونی قرضوں کی مالیت میں سالانہ 3% کا خالص اضافہ دیکھا گیا، جبکہ کل عوامی قرضوں میں بیرونی قرضوں کا حصہ ایک سال پہلے کے 38% سے کم ہو کر جون 2024 میں 34% پر آ گیا، جبکہ ڈیٹ بلیٹن کے مطابق بیرونی قرضوں کی مجموعی مالیت اب بھی 40% کی زیادہ سے زیادہ حد کے اندر ہے، لیکن یہ شرح مبادلہ کے حوالے سے حساس ہے۔ بیرونی قرضوں کی تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قرضے کثیر جہتی مالیاتی اداروں اور دو طرفہ ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں، اور اس قسم کے قرضے تجارتی ذرائع کے مقابلے میں طویل مدتی ہونے کے ساتھ کم یا رعایتی شرحوں پر لیے جاتے ہیں، جبکہ ستمبر 2024 تک 84% قرضے کثیر جہتی اور دو طرفہ ذرائع سے حاصل کیے گئے تھے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔